بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ذو جلال جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق قادر مطلق ہے، مالک الملک نے دنیا کا نظام بنایا اور جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا نظام بنایا۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے جو سال کی ابتدا میں سب سے پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز کیا جاتا ہے۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کی تاریخ کا اجرا کیا۔ تو ہجری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی ذوالحجہ کے آخر میں، تو پہلا چاند جو طلوع ہوا اس مدینے کی اسلامی ریاست پر وہ محرم کا چاند تھا۔ تو مسلمانوں کی تاریخ اس وقت سے ہجری سال قرار پائی اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان اپنے تمام کے تمام نظام کو انہی مہینوں کے مطابق چلاتے۔ محرم کا مہینہ جس سے ہم سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، إِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ۔ لوگ تو برتھ ڈے کا اور سال کے شروع ہونے کے کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ کہنے والا یہ کہتا ہے شاید کہ کسی کو خبر ہو جائے کہ ہر آنے والا دن میری زندگی کا ایک دن کم کر رہا ہے، مجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا، اس لیے اس موت سے پہلے کوشش کر کے ایسے اعمال بجا لاؤ۔ فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ، کہ آپ کے ان اعمال کی روشنی میں خساروں سے بچ جائیں اور دنیا اور آخرت کے ثمرات کو سمیٹنے والے بن جائیں، کیونکہ اصل ربح پرافٹ یہ ہے اور اصل نقصان انسان کے عمل سے ہوتا ہے، اس لیے عمل کو بہتر کرو۔ نئے سال کا آغاز ایک مسلمان کو کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس نظام کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا احترام کیا جائے، اس حرمت والے مہینے میں ظلم نہ کیا جائے۔ یہ حرمت اور تقدس اور عظمت والا مہینہ جو لائق احترام مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم، میں نے کسی مہینے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد نہیں دیکھا کہ جس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے جتنا محرم کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو افضل مہینہ قرار دے دیا۔ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
رمضان کے بعد سب سے افضلیت والا مہینہ روزوں کے اعتبار سے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خصوصاً 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، ایک سال جو گزر چکا ہے اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس مہینے کی ابتدا میں اس مہینے میں روزے رکھنے کی تلقین کی ہے، وہاں ایک مسلمان کو اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، نئی زندگی کا آغاز کریں اور محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اپنی زندگی کو گامزن کریں۔ توبہ جب تک انسان نہیں کرتا اس کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، اچھا سا وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھ لو، زمین و آسمان کا خلا بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ان 2 رکعتوں کے بعد ہاتھ اٹھا لو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرو، شرمندے ہو جاؤ رب کے سامنے اور پھر اقرار کرو کہ اللہ چاہتے نہ چاہتے میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور وعدہ کرو اللہ سے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس بات کی توفیق اللہ سے طلب کرو کہ آئندہ سے مجھے اس گناہ سے بچانا، میں عزم مصمم کرتا ہوں اے میرے مالک میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ یہ وضو، یہ 2 رکعتیں، یہ چند باتیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے کر لینے کے بعد اللہ کا یہ فیصلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال اپنے بندے سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، جاؤ جو کچھ بھی تو نے کیا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ نئی زندگی کا آغاز کیجئے توبہ کرنے کے بعد۔ کیسے آغاز ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرامین بس اپنی زندگی میں سامنے رکھیں تو آپ کے سال کا آغاز خوبصورت ہو جائے گا۔ پہلا فرمان آپ نے فرمایا اغتنم 5 قبل 5، میرے صحابی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اگر آپ فارغ ہیں تو مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ وشبابک قبل حرمک، جوان ہو تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، آج مال ہے دن بدلتے رہتے ہیں، اس وقت سے پہلے اس مال کو بھی غنیمت جانو جب تمہارے ہاتھ خالی ہو جائے۔ دوسرا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر تم کائنات میں سب سے امیر بننا چاہتے ہو، سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو 2 باتوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اس صحابی نے کہا تھا میری خواہش ہے میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو، آپ نے ایک لفظ بولا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے بچ جانا، تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر میں دنیا میں سب سے غنی اور امیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں جدھر جدھر جاؤ گے تیرے پاؤں کے نیچے سونا پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے ایک لفظ بولا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، میرے صحابی جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لینا، راضی ہو جانا، تجھ سے بڑا دنیا کا کوئی امیر نہیں۔ تیسرا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھنا چاہیے
اسلامی یکرہہما ابن آدم، دو چیزیں بندہ پسند نہیں کرتا، حالانکہ دونوں چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ یکرہ الموت والموت خیر لہ من الفتنہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، کہتا ہے لمبی زندگی ملے لیکن فتنوں سے بہتر یہ ہے کہ اسے موت آ جائے اور فتنوں کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ یکرہ قلت المال، وہ کہتا ہے مال تھوڑا نہ ہو بلکہ مال میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے وہ قلت المال اقل للحساب، جتنا مال ہوگا حساب بھی تو اتنا ہی ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نیک آدمی اگر غریب ہے وہ ضمیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کو حسابات دینے ہیں۔ یہ دو باتیں سمجھ آ جائیں تو میری اور آپ کی زندگی کے نئے سال کا آغاز خوبصورت ہوگا۔ چوتھا فرمان بھی یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل آئے اور آ کے مجھے کہنے لگے عِشْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، اے اللہ کے پیارے محبوب جب تک زندگی ہے آخر آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، دنیا میں جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ تو یہ افتراق ہوگا، یہ دوری ہوگی، ایک فوت ہو جائے گا، زندہ رہے گا، کہ جنت میں ہمیشہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کو کہا گیا جبریل کے ذریعے وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اس لیے نہ محبتوں پہ ناز کرو اور نہ ہی اپنی زندگی اور طاقت پہ ناز کرو، عمل کر لو، جو عمل کرو گے بدلہ قیامت کو اس کا ہی ملتا ہے۔ اور ساتھ عمل میں سے دو اعمال کی نشاندہی کر دی، وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اگر تم بزرگی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، مقام و مرتبہ چاہتے ہو، تہجد پڑھنا شروع کر دو اور اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلاؤ، رب کے سامنے اپنی آرزویں رکھنے والے بن جاؤ، رب تعالیٰ تمہاری زندگی بھی خوبصورت بنائے گا اور قیامت کو بھی بلندیوں سے نوازے گا۔